کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا انسان بھی گزرا ہے جسے زندہ جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ لوگ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے، مگر جب اسے اس آگ میں پھینکا گیا تو وہی آگ اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی مان گئی۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جرم کیا تھا؟ کیا انہوں نے کسی کا مال لوٹا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی ظلم کیا تھا؟ یا ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس عظیم واقعے کی پوری حقیقت جانیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسا سبق ہے جو ہر مسلمان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے عراق کے علاقے بابل میں ایک ایسی قوم آباد تھی جو بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر گھر میں بت، ہر بازار میں بت اور ہر عبادت گاہ میں بت موجود تھے۔ لوگ انہی کے سامنے جھکتے، انہی سے دعائیں مانگتے اور انہی کو اپنی مشکلات کا حل سمجھتے تھے۔ اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غور و فکر کرنے والا ذہن عطا فرمایا تھا۔ وہ آسمان، زمین، سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھتے اور سوچتے کہ ان سب کا خالق کون ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے پوچھا، کیا یہ بت تمہاری دعائیں سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لیکن قوم کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ وہ صرف یہی کہتی تھی، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ حق صرف آباء و اجداد کی تقلید سے نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت سے پہنچانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کو بھی نہایت محبت اور ادب سے سمجھایا کہ بتوں کی عبادت چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، لیکن ان کے والد نے ان کی بات قبول کرنے کے بجائے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، وہ پوری قوم کو حکمت اور نرمی کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا مذہبی میلہ منعقد ہوا۔ سب لوگ شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے تمام چھوٹے بت توڑ دیے اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو اپنے معبود کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کام کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے بتایا، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمیشہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے پیش کیا گیا۔ قوم نے پوچھا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت سے فرمایا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو، شاید اسی نے یہ کام کیا ہو۔ یہ سن کر سب لوگ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ بت نہ بول سکتے ہیں نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن افسوس، انہوں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے اپنی ضد اور تکبر کو ترجیح دی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دی جائے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلانے کا حکم دیا۔ کئی دن تک لکڑیاں جمع کی گئیں، یہاں تک کہ آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی انسان اس کے قریب بھی نہ ہی جا سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے ایک بڑی منجنیق تیار کی۔ یہ لمحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا، لیکن ان کا دل صرف اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تھا۔ جب انہیں آگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے کسی انسان سے مدد نہیں مانگی، بلکہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔
اور پھر وہ لمحہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے آگ اپنی جلانے کی خاصیت کھو بیٹھی۔ وہی آگ جو ہر چیز کو راکھ بنا دیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے راحت اور سلامتی بن گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن کیا نمرود اور اس کے قوم نے اس عظیم معجزے کے بعد ایمان قبول کر لیا، یا وہ پہلے سے بھی زیادہ ضد اور تکبر میں مبتلا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ وہ لوگ جو چند لمحے پہلے سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو جائیں گے، حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آگ کے درمیان بالکل محفوظ ہے۔ یہ منظر صرف ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ پوری قوم کے لیے اللہ کی قدرت کی واضح نشانی تھی۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنے کے باوجود حق کو قبول نہ کیا۔ ان کا تکبر اور ضد ان پر غالب رہی۔ اسی واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت اور سکون سے اپنی قوم کو دوبارہ سمجھایا کہ صرف وہی ذات عبادت کے لائق ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنا اس زمانے کے متکبر بادشاہ نمرود سے ہوا۔ نمرود اپنی حکومت اور طاقت کے نشے میں خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ قرآن کریم میں بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے غرور سے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے دو قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا، اور سمجھا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب دے دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم واقعی طاقت رکھتے ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ دلیل ایسی تھی کہ نمرود لاجواب ہو گیا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہ حیران اور خاموش رہ گیا، کیونکہ اللہ حق کو واضح کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچائی کے راستے میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں، لیکن اللہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آگ کا واقعہ ختم ہوا مگر امتحانات ختم نہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اولاد عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق جیسے عظیم انبیاء انہی کی نسل سے ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا۔ انہوں نے بغیر کسی شک کے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا عطا فرمایا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ پر اسی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کیا کہ جو شخص اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اہم اسباب: حق بات کہنے سے کبھی نہ ڈریں، لیکن ہمیشہ حکمت اور اخلاق کے ساتھ۔ صرف آباء و اجداد کی تقلید کافی نہیں، حق کو قرآن و سنت کی روشنی میں پہچاننا چاہیے۔ اللہ پر کامل بھروسہ انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی مضبوط رکھتا ہے۔ تکبر انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے، چاہے معجزہ آنکھوں کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہیں، اور صبر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔
پیارے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر ہم بھی اخلاص، صبر، توکل اور اللہ کی اطاعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ تعالی ہماری مشکلات میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا مضبوط ایمان، کامل توکل اور حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی اور ایمان افروز واقعے سے سبق حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔